الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، یعنی اعمال کو پاک کرنے والا ہے اور اس کو بڑھانے والا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھنے میں لگتا ہے اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو یہ درود پڑھنا اس کے لیے ایک زکوٰۃ کا باعث بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی اس کے اعمال کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے اعمال کی زکوٰۃ ہے، اس کے اعمال کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو پاک کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک عمل انسان کرتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو درود شریف کی کثرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس عمل کی اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جو کسی بھی عمل میں چھوٹی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ انسان کا عمل پاک ہو گیا اور اس عمل کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے صدقہ خیرات کرنا مال کو بڑھاتا ہے، اسی طرح درود شریف کا پڑھنا اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بڑھوتری کر دیتے ہیں اور انسان درود شریف کی برکت سے عمل میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ جب ایک عمل نیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اعمال کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس درود شریف پڑھتے جائیں اور درود شریف پڑھاتے جائیں اور درود شریف کے ذریعے اپنی دنیا آخرت اور اپنی قبر کو روشن کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔